فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 48۔ الحمدللہ ہم خطبہ 199 کا پہلا حصہ، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نماز کی غیر معمولی اہمیت۔ لکھا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ امام علیہ السلام نے اس خطبے میں 4 اہم امور کی جانب جو دین کے ارکان جانے جاتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے ان کی تاکید فرمائی ہے۔ ان میں سے 3 امور کا تعلق فروع دین، نماز، زکوٰۃ اور امانت کی حفاظت و ادائیگی، اور ان میں سے ایک امر اصول دین کے آثار میں سے ہے، اور وہ اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جاننا اور دلوں میں پوشیدہ تمام چیزوں اور اعضاء و جوارح کے اعمال سے خدا کو باخبر جاننا ہے۔ پہلے حصے میں امام علیہ السلام نماز کے اہم معنوی اور تربیتی آثار اور تارکین نماز اور اسے ہلکا لینے والوں کے برے انجام کو بیان کرتے ہوئے حقیقی نمازیوں کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو، اور اسے زیادہ سے زیادہ بجا لاؤ، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو، کیونکہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پر حوالہ بھی دیا گیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 103۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس مختصر سی عبارت میں نماز سے متعلق 4 دستور دیے گئے ہیں: تعاہد تے عین الف ہے دال، تعاہد، محافظت، استکثار الف سین تے کاف سے الف رے استکثار، اور خدا کا تقرب حاصل کرنا۔ تعاہد سے مقصود معائنہ کرنا اور اصلاح کرنا ہے۔ یہ لفظ ایسے فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنی املاک اور کھیت کھلیان کا جائزہ لیتا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس بنا پر درج بالا جملے کا اشارہ اس جانب ہے کہ نماز کے واجبات، مستحبات اور مکروہات کے سلسلے میں اپنے سیکھنے کے عمل کو اس طرح جاری رکھو کہ تمہاری ہر نماز تمہاری گزشتہ دنوں کی نمازوں سے بہتر ہو۔ پھر لفظ محافظت، جس کی جانب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ ترجمہ: تم تمام نمازوں کی اور خصوصاً بیچ والی نماز بریکٹ میں لکھا ہے صبح یا ظہر یا عصر بریکٹ کلوز، اس نماز کی پابندی کرو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ترجمہ مکمل۔ تو اس میں بھی اشارہ ہوا ہے، اس سے مقصود نماز کو موانع اور ریاکاری وغیرہ سے محفوظ رکھنا، میم واو الف نون عین، موانع اور ریاکاری وغیرہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ بعض بے عین زواد بعض نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ اس سے مقصود ہر نماز کو پابندی کے ساتھ اس کی فضیلت کے وقت میں ادا کرنا ہے، اور لفظ استکثرو الف سین تے کاف سے رے واو استکثرو اس چیز کی جانب اشارہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث میں آئی ہے۔ ترجمہ: نماز ایک بہترین عمل ہے، جو کم بجا لانا چاہے وہ کم بجا لاتا ہے، اور جو زیادہ بجا لانا چاہے اور اس میں توانائی ہے وہ زیادہ بجا لاتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 308 اور حدیث نمبر 9۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: خداوند متعال کے نزدیک بہترین اعمال نماز، نیکی کرنا اور جہاد ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 7 باب نمبر 10 ابواب
आदाद उल फ़राइज़। फिर चलते हैं आगे, लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम चौथे जुमले में, जो कि दर हकीकत गुज़िश्ता 3 जुमलों का नतीजा है। मौला फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा कि नमाज के वसीले से खुदा का तक़र्रुब हासिल करो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़। लिखा है हज़रत इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की एक मारूफ हदीस में आया है, इन्वर्टेड कॉमा कि नमाज हर परहेज़गार का तक़र्रुब का वसीला है। हवाला है अलकाफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 265 और हदीस नंबर 6। फिर है कि इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम नमाज से मुताल्लिक़ उन अहकामात के लिए दलील ज़िक्र करते हुए 7 नुकात की जानिब इशारा फरमाते हैं और कुरान की आयात और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस्तदलाल फरमाते हैं। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तर्जुमा के नमाज तो ईमानदारों पर वक्त मुअय्यन करके फ़र्ज़ की गई है। हवाला है सूरह निसा आयत नंबर 103, ये जो हमने तर्जुमा पढ़ा। फिर लिखा है मुफस्सिरीन ने इस आयत की 2 तरह की तफसीरें ज़िक्र की हैं। पहली ये कि मुवक्कत मीम वाव काफ ते काफ के ऊपर तशदीद है, मुवक्कत से मकसूद वाजिब है, क्योंकि ये ताबीर जॉब ते एन बे येरे ताबीर वजूब की जगह इस्तेमाल होती है, वाव जीम वाव बे की जगह इस्तेमाल होती है। दूसरी ये कि ये नमाज के औक़ात की जानिब इशारा है कि तमाम मोमिनीन को इस बात का ख़याल रखना चाहिए और ज़रूरी है कि हर नमाज को उसके वक्त पर अदा कर दिया जाए। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम दूसरी दलील बयान करते हुए फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा तर्जुमा ये पढ़ते हैं कि क्या कुरान में दोज़खियों के जवाब को तुमने नहीं सुना कि जब उनसे पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ तुम्हें दोज़ख की तरफ खींच लाई है, तो वो कहेंगे कि हम नमाजी न थे। और यहाँ पर नोट कीजिए सूरह, ये हवाला है सूरह मुदस्सिर की आयत 42 और 43 का हमने तर्जुमा पढ़ा। लिखा है अलबत्ता मज़कूरा आयत के बाकी हिस्से में दूसरे चंद गुनाहों की जानिब भी इशारा हुआ है जो उन लोगों के दोज़ख में ले जाए जाने का बायस हैं। उसके बाद लिखा है तर्जुमा लिखा है सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 44 से लेकर 46 का हम पढ़ते हैं। लिखा है कि और न हम मोहताजों को खाना खिलाते थे और अहले बातिल के साथ हम भी बुरे काम में घुस पड़े थे और रोज़े जज़ा को झुटलाया करते थे। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज़ हो गया। फिर है कि लेकिन अहम चीज़ ये है कि कुरान में नमाज अदा किए जाने का ज़िक्र बाकी सबसे पहले बयान हुआ है और ये चीज़ इंसानों की खुशबख्ती और निजात में नमाज के किरदार की अहमियत की वाज़े अलामत है। इसके अलावा ये आयतें कफ़ार का फ़ुरूए दीन के तर्क करने पर मुआख़ज़ा किए जाने, जैसा कि उसूल दीन के तर्क किए जाने पर किया जाएगा, उस पर भी रोशन दलील हैं और इस पेचीदा मसले को हल करती हैं। इमाम अलैहिस्सलाम नमाज की अहमियत को साबित करने के सिलसिले में तीसरी और चौथी दलील में बयान फरमाते हुए कुछ इस तरह कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, कि बिलाशुबा नमाज गुनाहों को झाड़ कर इस तरह अलग कर देती है जिस तरह दरख्त से पत्ते झड़ते हैं और उन्हें इस तरह अलग करती है जिस तरह चौपाओं की गर्दनों से फंदे खोल कर उन्हें रिहा किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जी हाँ, नमाज जिस तरह के आयत शरीफा जो कि सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 है उसके मज़मून के मुताबिक आइंदा के गुनाहों से रोकती है, इसी तरह गुज़िश्ता गुनाहों की निस्बत भी खुदा की बारगाह में तौबा के ज़रिए असरअंदाज होती है, जिसका रास्ता नमाज ही हमवार करती है और ऐसे गुनाहों को जो एक रस्सी की मानंद इंसान की गर्दन से लिपटे हुए हैं ख़त्म करती है और इंसान को आज़ादी दिलाती है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह से मनक़ूल है एक हदीस कि जो हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के साए में बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की एक शाख को पकड़कर हिलाया ऐसे में दरख्त के पत्ते नीचे गिरे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? लोगों ने अर्ज़ की, ए रसूल खुदा
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ہی ہمیں اس سے آگاہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76، حدیث نمبر 3، ابواب عادات فرائض میں سے باب نمبر 32۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے 5ویں استدلال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کی اہمیت سے متعلق مشہور کلام کا سہارا لیتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے جو کسی شخص کے گھر کے دروازے پہ ہو اور وہ اس میں دن رات 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، اور حوالہ یہاں پر دیا تو نہیں ہے، نہیں، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ بیان کیا ہے مولا کا کلام۔ پھر یہاں پر لکھا ہے آگے کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خطبے کے متن میں لفظ ہمت ہے، میم پہ تشدید ہے اور ساتھ میں گولتا ہے، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ گرم پانی کا چشمہ یا وہ گرم پانی جو بیماریوں کے علاج میں کام میں لایا جاتا ہے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خطبے کے متن میں لفظ ہمت کا لفظ آیا ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز عام پانی کی مانند نہیں بلکہ ایک ایسا خاص چشمہ ہے جو آلودگیوں اور برائیوں کے خاتمے کے سلسلے میں بہت سے اثرات کا حامل ہے، لیکن معلوم ہو کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ تعبیر صرف امام علیہ السلام کے اس کلام میں آئی ہے۔ نماز کی یہ تاثیر ممکن ہے کہ اس اعتبار سے ہو کہ نماز انسان کے وجود کے اندر تقوی کی روح پھونکتی ہے، اور یہاں پر جو جملہ ہے کہ ان الصلاۃ، اچھا بلکہ یوں کہوں کہ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 جو یہاں پر لکھی ہے کہ اس آیت کے مطابق انسان کو آنے والے دنوں میں برائیوں سے روکتی ہے اور گزشتہ ایام کے گناہوں کی نسبت اسے توبہ کرنے کی جانب دعوت دیتی ہے، اور یہ ذکر تھا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45۔ یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، عربی پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا مٹا ہوا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور اس کا ہم نے باقی آگے تفصیلات پڑھ لیں کہ یہ جو آیات اس آیت کے مطابق انسان کو آنے والے دنوں میں برائیوں سے روکتی ہے اور گزشتہ ایام کے گناہوں کی نسبت اسے توبہ کرنے کی جانب دعوت دیتی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام اپنے چھٹے استدلال میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کا سہارا لیتے ہوئے جس میں نمازیوں کے بلند مرتبے کو بیان کیا گیا ہے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ نماز کا حق تو وہی مردان خدا پہچانتے ہیں، متاع دنیا کی سج دھج اور مال و اولاد کا سرور جن کے دیدہ و دل کو غفلت میں نہیں ڈالتا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا کے ذکر، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ یہاں پر یہ ترجمہ کا پارٹ بھی مکمل ہوا، اور یہاں پہ جو صورت کا یہاں پہ ذکر ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 جس کا ہم نے یہ آخر میں جو ترجمہ پڑھا۔ اس بات پر توجہ رہے مذکورہ آیت قرآن مجید میں آیہ نور سے ایک آیت کے فاصلے پر ہے، اور اس سے قبل والی آیت میں بلند و بالا گھروں کی بات ہو رہی ہے جن پر اللہ کا نور اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، اور صبح و شام ان گھروں میں خدا کی تسبیح و حمد ہوتی ہے، اور جن رجال کی جانب آیت میں اشارہ ہوا ہے وہ نور الہی کے نگہبان ہیں جنہیں دنیا کی زیب و زینت اپنی جانب راغب نہیں کرتی، اور وہ خدا کی یاد اور خلق خدا کی مدد کرنے سے باز نہیں آتے۔ بالآخر امام علیہ السلام نماز کی اہمیت کے سلسلے میں اپنی آخری دلیل
کے بیان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور اور روش کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ انہیں جنت کی نوید دی جا چکی تھی، بکثرت نماز پڑھنے سے خود کو زحمت و تعب میں ڈالتے تھے، چونکہ انہیں اللہ کا ارشاد تھا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو خصوصیت کے ساتھ نماز کی تاکید بھی فرماتے تھے اور خود بھی اس کی بکثرت بجا آوری میں زحمت اور مشقت برداشت کرتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ 7 دلائل جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام قرآنی آیات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کی اہمیت کے بیان کے سلسلے میں لائے، اور ان کے علاوہ کئی دوسرے دلائل کہ یقیناً امام علیہ السلام ان کے بیان کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے، سبھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نماز کتنا قیمتی گوہر ہے اور انسان کی خوش بختی اور تربیت میں کتنی تاثیر رکھتی ہے، اور نماز اور اس کی برکتوں سے دوری اختیار کرنا کتنے خطروں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم نے یہ تفسیر و ترجمے کے بعد شرح و تفسیر پڑھ لی، اب آ گئے ہم نقطے کی جانب۔ نقطہ لکھا ہے اور اس میں ہیڈنگ ہے انسان کی تربیت میں نماز کا کردار۔ تفصیلات یوں ہیں کہ انسان ایک فراموش کرنے والا بھلکڑ موجود ہے، جو نہ صرف دوسروں کو بھول جاتا ہے بلکہ اکثر اوقات وہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور یہ خود فراموشی اس کی سعادت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ 2 چیزیں اس خود فراموشی میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ پہلی، روزمرہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں، بالخصوص اس وقت کہ جب زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہو۔ دوسری، خیالی ضرورتیں، ہوا و ہوس پر مبنی دنیا کی رنگینیاں اور تکلفات، نیز خواہشات نفس اور مال و منصب کا عشق۔ اس صورتحال میں انسان کی مثال بالکل اس مسافر کی طرح ہوتی ہے جو کسی شاہراہ کے دونوں اطراف میں بلند و بالا محلات اور حسیناؤں کا مشاہدہ کرتا ہے، جو اسے اس کے اصل راستے سے ہٹا کر ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز کے اہم ترین آثار میں سے ایک انسان کو بیدار کر کے اسے خود فراموشی سے نجات دلانا ہے، کیونکہ جب دل میں خدا کی یاد آ جاتی ہے تو حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ جو آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ آیت نمبر 14 ہے کہ ترجمہ کہ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آیت نماز کے فلسفے کو بیان کرتی ہے جو یاد خدا ہے، اور آیت جو یہاں پہ آئی ہے لذکر اللہ اکبر، اور اس کا یہاں پہ یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 جس کا ترجمہ کہ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس کا جملہ جو کہ ان الصلاۃ، یہ جو یہاں پہ اگلا دیا ہوا ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد آیا ہے، یعنی یہ جملہ اس کے بعد آیا ہے۔ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ فلسفہ نماز کی اصل بنیاد یاد خدا میں پوشیدہ ہے، کیونکہ تمام گناہوں کا سرچشمہ حب دنیا اور دنیا پرستی ہے، جبکہ خدا کی یاد انسان کو اس سے باز رکھتی ہے، جیسا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے روگردانی کیجئے جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اور دنیا کی زندگانی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ قرآن کی ایک اور آیت کے مطابق شیطان انسان کے دل کے گرد طواف کرتا ہے، مگر جیسے ہی اس میں یاد خدا پیدا ہوتی ہے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر ذکر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 کا، یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب انہیں کوئی شیطانی خیال چھو بھی جائے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور یاد الہی میں لگ جاتے ہیں اور ان کی بصیرت تازہ ہو جاتی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور حقیقت حال کو دیکھنے لگتے ہیں، بریکٹ کلوز، اور ترجمہ بھی یہاں پر یہ
یہ مکمل ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، پھر یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے چلتے لکھا ہے کہ اگر ہم اسلامی روایات کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ اسلام نے نماز کو دین کا ستون اور شفاف پانی جو سب گندگیوں کو دور کرتا ہے اس سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر نماز جماعت کی صورت میں انجام پائے تو مومنین اجتماعی طور پر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں ملتا ہے ترجمہ کہ جو 5 وقت کی نماز تمام شرائط کی رعایت کرتے ہوئے کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس سے ہر نیکی کی توقع رکھو اور اس کی گواہی کو قبول کر لو۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار اور جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 16۔ اگر ہم مقدمات نماز یعنی کہ وضو، غسل اور طہارت پر نگاہ ڈالیں جو انسان کو جسم و جان کی پاکیزگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیز اگر نماز کی دیگر شرائط جیسے کہ لباس کا پاک اور حلال ہونا، کعبہ جو مرکز توحید ہے اس کی طرف رخ کرنا، اسی طرح نماز کے ارکان اور اس میں پڑھی جانے والی آیات و اذکار اور تعقیبات پر غور کریں تو یہ عمل انسان کے ذہن کو اس عظیم عبادت کی غیر معمولی اہمیت کے لیے وسعت بخشے گا اور ہمیں بتا دے گا کہ انسان کی تربیت اور عرفانی سیر و سلوک میں اسے قرب الہی تک پہنچانے میں نماز کا کتنا اہم کردار ہے۔ اب یہاں پر پہلا حصہ خطبہ 199 کا مکمل ہوا اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا حصہ۔ عربی میں پیراگراف آغاز اور اختتام کہاں تک ہے، کیسے ہے، آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ ثم ان الزکوٰۃ یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے طویل الندم، ترجمہ کہ پھر مسلمانوں کے لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی تقرب خدا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، تو جو شخص اسے برضا و رغب بے رے زواد الف اور رے غین برضا و رغبت ادا کرے گا اس کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور دوزخ سے آڑ اور بچاؤ ہے۔ دیکھو، ادا کرنے کے بعد کوئی شخص اس کا خیال تک دل میں نہ لائے اور نہ اس پر زیادہ ہائے وائے مچائے، کیونکہ جو شخص دلی لگن کے بعد زکوٰۃ دے کر اس سے بہتر چیز کے لیے چشم براہ رہتا ہے وہ اس سے بے خبر، اجر کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا، غلط کار اور دائمی پریشانی و ندامت میں گرفتار ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر مکمل ہوا دوسرے حصے کا، یعنی انورٹڈ کاما ہے ترجمہ مکمل ہوا۔ شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے زکوٰۃ کی برکتیں۔ لکھا ہے جیسا کہ خطبے کے آغاز میں ذکر ہوا ہے کہ امام علیہ السلام اس خطبے میں 4 اہم ضابطوں کی طرف ہماری توجہ مبذول فرما رہے ہیں۔ ان ضابطوں میں سے پہلا نماز ہے جس کے بارے میں کافی بحث ہو چکی ہے۔ اب امام علیہ السلام زکوٰۃ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے پھر مسلمانوں کے لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی تقرب خدا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، تو انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ قربان قاف رے بے الف نون سے مراد وہ چیز ہے جو تقرب خدا کا باعث بنتی ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ نماز مخلوق خدا کے ساتھ رابطے کا نام ہے اور زکوٰۃ سے مراد مخلوق کا دیگر مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے، جبکہ ان سے رابطہ بھی ایک طرح سے خدا کے ساتھ رابطہ شمار ہوتا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید میں 27 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ 2 چیزیں معاشرے اور فرد کی سعادت کے حصول کے لیے باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام زکوٰۃ کے بعض اہم آثار اور شرائط بیان فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ تو جو شخص اسے برضا و رغبت ادا کرے گا اس کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور دوزخ سے آڑ اور بچاؤ ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اس کی تعبیر میں کے مطابق زکوٰۃ قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ امام علیہ السلام کی اس تعبیر کے مطابق زکوٰۃ قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اسے شوق و رغبت
اور حکم پروردگار کی تعمیل نیز اس کی رضا کے حصول کی نیت سے ادا کرے۔ ایسی حالت میں زکوٰۃ کے 2 اہم اثر ہوں گے۔ پہلا یہ کہ یہ عمل گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آتش جہنم کے مقابلے میں آڑ بن جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو زکوٰۃ کو مجبوری میں ادا کرے اور مال و دولت کا عشق اس کے دل سے نہ نکلے تو اس نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، مگر زکوٰۃ کے معنوی، روحانی اور اخلاقی برکتوں سے محروم رہے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: قیامت کے دن قیامت کی زمین سراپا آگ ہوگی سوائے مومن کے سائبان کے، کیونکہ اس کی خیرات اس کے لیے سائبان ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے الکافی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3 اور حدیث نمبر 6۔ پھر ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ منافقین کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں جو خیرات دیتے ہیں وہ کراہت و مجبوری کے ساتھ دیتے ہیں اور اسی لیے بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر سورہ توبہ کا حوالہ دیا گیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اب نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ دیکھو، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کوئی شخص اس کا خیال خیال تک دل میں نہ لائے اور نہ اس پر زیادہ ہائے وائے مچائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بلا شبہ لوگوں کے 2 گروہ ہیں، ایک گروہ بڑی خوشی سے زکوٰۃ اور دیگر خیرات راہ خدا میں دیتا ہے، اور یہاں پر ساتھ لکھا ہے کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ کہ ہم تو صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ تو اس آیت کے مضمون کے مطابق ان کا تمام ہم و غم رضایت الہی کا حصول ہے، نہ وہ لوگوں سے شکر گزاری کی توقع رکھتے ہیں اور نہ کسی صلے کی امید۔ لیکن دوسرا گروہ ایسا ہے جن کی زکوٰۃ دیتے ہوئے جان ہی نکل جاتی ہے اور ان کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وقتاً فوقتاً یہ جتاتا رہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا بہترین مال زکوٰۃ میں دیا ہے جس کے لیے میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں، اگر آج وہ میرے پاس ہوتا تو میں کہاں سے کہاں پہنچتا۔ تو یہ لوگ امام علیہ السلام کی مذکورہ بالا عبارت کا مصداق ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام اس کے منفی آثار و عواقب عین واو الف قاف بے عواقب کیسے بیان فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ کیونکہ جو شخص دلی لگن کے بغیر زکوٰۃ دے کر اس سے بہتر چیز کے لیے چشم براہ رہتا ہے، وہ سنت سے بے خبر، اجر کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا، غلط کار اور دائمی پریشانی و ندامت میں گرفتار ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب یہاں پہ لکھا ہے کہ جو جملہ یہ ہے کہ یرجو بہا ما ہوا افضل منہا کے جملے کی تفسیر میں نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے لکھا ہے مقصد یہ ہے کہ با ایمان انسان زکوٰۃ اور دیگر خیرات دیتے وقت مال میں برکت اور الہی نعمتوں میں اضافے کی توقع بھی نہ رکھے، بلکہ صرف اور صرف رضا الہی پیش نظر رہے۔ لیکن یہ تفسیر اب یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے جملہ ہی ہے بلکہ کہ جاہل بس سنتا اور زال العملہ جیسی تعبیروں سے موافقت نہیں رکھتی، کیونکہ اسلامی روایات سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ ایسے موارد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی توقع نہ صرف ممنوع نہیں بلکہ مرغوب و پسندیدہ بھی ہے۔ زکوٰۃ و صدقے سے متعلق روایات میں آیا ہے کہ تنگ دستی کے وقت صدقہ و خیرات کے ذریعے وسعت رزق طلب کرو، اور خود یہاں پر دیا گیا ہے حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار پیج 258۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 276 لکھا ہے کہ ترجمہ کہ خدا سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لیکن اس جملے کے لیے 2 دیگر تفسیریں بھی بیان کی جا سکتی ہیں۔
جو دیگر جملوں کے ساتھ زیادہ موافقت رکھتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ جو عبارت ہے کہ غیر طیب نفسی بہا، کہ جملے کا تسلسل ہو، یعنی زکوٰۃ کے وقت نہ وہ راضی ہوتا اور نہ رحمت خدا کا امیدوار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے خلاف عمل کرتا ہے اور وہ گمراہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے ظاہر ہے کہ ایسا شخص، اب اس کے بعد کچھ لکھا نہیں ہے، لکھا ہے کہ کے خلاف عمل کرتا ہے اور وہ گمراہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دیتے وقت دل سے راضی نہیں ہو اور ساتھ ہی خدا سے اس سے بڑھ کر کوئی چیز طلب کرے تو ایسا شخص بہت بڑی غلطی پر ہے اور سنت سے بے خبر ہے۔ تو سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہ لیتے، کیونکہ اب ہم دوسرا نقطہ کا ہم نے شرح و تفصیل مکمل کر لی ہے، اور اس کا اب نقطہ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر خطبہ نمبر 199 میں جو مزید تفصیلات ہیں وہ آگے جانیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔